السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈائری کا پہلا صفحہ میر جہاں کے تعارف کا تھا۔ مانور ڈائری پڑھنے میں مگن تھی۔ کیسے میر جہاں سلامت جہاں کی زندگی میں آیا، ان کی محبت، میر تقی کی پیدائش، اس کی بچگانہ حرکتیں مانور کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئے تھے۔ پھر سے احباب شروع ہوا، جس کو پڑھنے کے ساتھ مانور کا دل پسیجنا شروع ہوا۔ ایک بیوی کی بے وفائی کی داستان پڑھتی مانور روتی تھی۔ میر تقی کی سسکیاں، کم عمری میں ہوا ظلم اور میر جہاں کی خودکشی۔ مانور پڑھتی رو دیتی، ڈائری بند کیے وہ سسکیوں سے روئی۔ کیا کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے سنا تھا ایک بیوی بے وفا ہو سکتی ہے، جس کی مثال وہ بھی پڑھ چکی تھی۔ ایک محبوبہ بے وفا ہو سکتی ہے، مگر ایک ماں کیسے اپنی اولاد سے بے وفائی کر سکتی ہے، وہ بھی سگی، جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالا تھا، اپنے خون سے اسے سینچا تھا اور اپنے دودھ سے اسے زندگی دی تھی۔ وہ کیسے بے وفا ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اپنے آنسو صاف کرتی وہ میر تقی کے کرب کا اندازہ کر سکتی تھی۔ میر تقی کی تلاش میں مانور نے پورے کمرے میں نظر ڈالی، جو ناکام رہی۔ میر تقی کی تلاش میں وہ کھڑی ہوئی کہ ڈائری سے ایک صفحہ نیچے گرا۔ مانور نے وہ صفحہ اٹھایا، الٹ پلٹ کیا اور پڑھنے لگی۔ وہ خط جو میر تقی کے نام تھا، جس میں میر تقی پر عائد کردہ ذمہ داریاں تھیں۔ چھوٹی عمر میں اسے بڑا بننے کا حکم تھا، اپنی بے وفا ماں کو اس گھر کی عزت بنائے رکھنے کا حکم تھا اور میر ہادی کو بھائی بنانے کا فیصلہ تھا۔ مانور نے اپنی چیخ دبانے کو منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنا درد لے کر جی رہا تھا میر تقی، مگر کوئی بھی اس کے درد کا ہمنوا نہیں تھا۔ مانور کو آج اندازہ ہوا کہ کیوں میر تقی کا رویہ سلامت جہاں سے سرد تھا، کیوں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ سب ضرورتیں اس کی پوری کرتا تھا، مگر بات بہت کم۔ اور میر ہادی؟ اس پوائنٹ پر مانور آتی تھمی تھی۔ کتنا ظرف میر تقی نے دکھایا تھا، ایک ناجائز بچے کو عزت دی، مان دیا اور سب سے بڑھ کر اسے بھائی بنایا، اس خون کو جس نے اپنوں پر ہی وار کیا۔ میر تقی کی تلاش میں مانور کمرے سے نکلی۔ ٹیرس کا کھلا دروازہ دیکھتی وہ ادھر ہی آئی، جہاں کی لائٹس اب بند تھی۔ میر، مانور نے اندھیرے میں میر تقی کو پکارا۔ ہاں، یہی ہوں میٹرس پر۔ میر تقی کی بھیگی آواز پر مانور کا دل پسیج گیا۔ وہ آتی میر تقی کو خود میں بھینٹ گئی تھی۔ میر تقی اس کا سہارا ملتے ہی برسوں کا غبار نکالنے لگا۔ وہ اتنا رویا کہ مانور کا دوپٹہ اس کے آنسوؤں سے تر تھا۔ رو وہ بھی رہی تھی، میر تقی کو سنبھالتی وہ بے حال تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ میر تقی کا ساتھ دیتی اس کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ مانور میر تقی کی سسکیاں تھمتا پکار گئی۔ میر تقی اس سے الگ ہوتا اپنی آنکھوں کو صاف کر گیا تھا۔ میر، مانور نے دوبارہ سے پکارا تھا۔ میر تقی اسے دیکھ گیا تھا، دونوں کی آنکھیں غم سے لال تھیں۔ مانور آگے ہوتے پیش رفت کرتی اپنے بھیگے لب میر تقی کے ماتھے پر رکھ گئی۔ ایک عزت و احترام، احساس، اپناپن اور محبت، کیا کچھ نہ شامل تھا ان سب میں۔ میر تقی مانور کے اس اولین لمس پر آنکھوں کو موند گیا تھا، اسے سکون سا ملا تھا۔ میر، سراپا محبت ہیں آپ، احساس اور اپنائیت سے بندھے ہوئے ایک فرشتہ صفت انسان ہیں آپ۔ مجھے آج آپ سے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ آج میں نے جس میر تقی کو جانا ہے اسے شاید کوئی نہ جان سکے۔ مجھے آپ سے پھر سے محبت ہو گئی ہے میر۔ کیوں ہیں آپ ایسے؟ مانور میر تقی کے گالوں پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جذب کے عالم میں کہہ گئی تھی۔ اس اظہار محبت پر میر تقی کا دل سرشار ہوا تھا۔ مانور اسے کچھ دیر پہلے اندیشوں اور وسوسوں سے نکال کر لائی تھی، جس میں میر تقی مبتلا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں آپ کے ساتھ آخری سانس تک ہوں اور مجھے آپ سے دور بھی نہیں جانا، مانور کہتی بلا جھجک میر تقی کے گلے لگ گئی۔ میر تقی مانور کا ماتھا چوم گیا تھا۔ مجھے زندگی کی نوید دینے کا شکریہ جانے حیات۔ میر تقی مانور کے دوپٹے میں منہ چھپا گیا تھا۔ مانور کا مصائب ہی مگر میر تقی کی گرفت سے آزادی کہاں ممکن تھی؟ میر، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ بس ہوتا گیا، پتہ نہیں چلا، لیکن اب میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کیوں؟ میر تقی کچھ پل رکا۔ ماں، میر ہادی کا اصل باپ واپس آ چکے، وہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس صورتحال پر پریشان ہوں۔ مانور نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ برسوں یہ راز میرے اور میر تقی کہتا رکا۔ مانور نے میر تقی کا ہاتھ پکڑا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتا کہہ گیا، برسوں یہ راز میرے اور ان کے درمیان رہا تھا۔ ان کے نروس بریک ڈاؤن کی وجہ بھی وہی انسان ہے۔ جب اس کی آمد کا پتہ چلا وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اب ہم کیا کریں گے میر؟ اگر ہادی بھائی کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ توقع لیے مانور نے پوچھا۔ اس لیے تو میں چاہتا تھا کہ میر ہادی عائشہ کے ساتھ باہر کے ملک چلا جائے اور میں قانونی چارہ جوئی کر سکوں۔ میر تقی بے بس ہوتا کہہ گیا تھا۔ قانونی چارہ جوئی مطلب؟ میر تقی کو دیکھتی مانور نے پوچھا۔ قانونی چارہ جوئی، اسکول کی ہادی برانچ ڈیڈ نے اپنی بیوی کے لیے بنائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سلامت جہاں کو ماں نہ پکار سکا۔ اس برانچ کے سیاہ و سفید کے مالک بھی وہی تھی۔ میر ہادی کی ایجوکیشن مکمل ہوتے ہی میں نے اس برانچ کا سارا ہولڈ میر ہادی کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں کبھی بھی اس برانچ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیوں؟ مانور میر تقی کی بات میں پوچھ گئی تھی۔
کیونکہ اس برانچ میں وہ عورت اس انسان سے ملی تھی۔ میرے باپ کے ساتھ بے وفائی اسی برانچ میں ہوئی۔ مانور کی جانب سرخ آنکھوں سے دیکھتا میر تقی کہہ گیا تھا۔ مانور اس انکشاف پر ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ میر، میں اور نہیں سن سکتی، پلیز۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اس نے میر تقی کو باز رکھنا چاہا تھا۔ میر تقی طنزیہ ہنسا تھا۔ اور جانتی ہو ماں، وہ انسان کون ہے؟ مانور نے اپنا سر نہ میں ہلایا تھا۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی زندگی جو خوبصورت تھی اب اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ انسان شازیہ افتخار کا ہسبینڈ ارسلان افتخار ہے، ڈیڈ کا دوست، جس نے پہلے ڈیڈ کے پیٹھ پر وار کیا، اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات بنائے، پھر اس کا ثبوت بھی دیا میر ہادی کی صورت۔ چبا چبا کر میر تقی بولا تھا۔ یہ کالی رات مانور کو بہت لمبی اور گھنی لگی تھی، جو رازوں سے بھری ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا مانور کو جیسے نگل رہا تھا۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میر تقی بے تاثر ماضی کے پنے ماہ پر کھولتا چلا گیا۔ پھر اس انسان کو رحم نہیں آیا تو اس نے ڈیڈ کی کزن شازیہ آوان سے شادی کی اور 25 سال سے اسے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ بے بس لاچار شازیہ آوان۔ کتنی بار میں نے ان کی منت کی کہ ہم دونوں کی جنگ ہے، میرا ساتھ دیں، مگر وہ ہر بار مجھے منع کرتی آئی ہیں۔ میر، خدا را بس کریں ورنہ آپ کے زخم سنتے سنتے میں نے ان زخموں سے نیلو نیل ہو جاؤں گی۔ خدا را بس کر دیں، رحم کریں مجھ پر، مجھ میں تابع نہیں ہوں، اور آپ کے زخموں کے آگے میرا زخم کچھ نہیں ہے۔ میں روتی رہی کہ میرا دکھ، میرے ماں باپ، میری گمشدگی، میرے ماموں ممانی کا رویہ، اور آپ بس خاموشی سے سہتے رہے، چپ رہے اور سہتے رہے۔ مانور چینخی تھی۔ میر تقی اس کے برابر بیٹھتا اسے خود سے لگا کیا تھا۔ مانور میر تقی کی گردن میں منہ دیے رونے لگی۔ ماں، مرد کی فطرت تمہیں میں بتاتا ہوں، وہ کبھی اپنے دکھوں کا پرچار نہیں کرتا، وہ بس سہتا ہے اور چپ رہتا ہے، وقت اور اس کی دھار دیکھتا ہے اور پھر سخت فیصلے کرتا ہے۔ ویسا ایک فیصلہ صفدر حسین انکل نے کیا تھا جب تم میری تھی میرے پاس، جب تم مری تھی میرے پاس۔ میں تمہیں پہلے ہی پرپوز کر چکا تھا، مگر اس پر مہر انکل نے لگائی۔ مانور میر تقی سے الگ ہوتی اسے دیکھ گئی۔ بھلا اس میں اس کے بابا کا ذکر کہاں سے؟ انکل زمانہ شناس تھے، تبھی انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمہیں میرے نام کیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ، ان کا کیا ہوا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط؟ میر تقی کے پوچھنے پر مانور سر چکا گئی تھی۔ میر تقی مانور کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ اللہ پاک نے مرد کو قوت فیصلہ عطا کیا ہے، وہ فیصلہ کر کے اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ پہلے ڈیڈ کے لیٹر میں جو حکم تھا مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر انہوں نے جو کیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ ہر پیدا ہونے والا معصوم ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر وہ مسلمان کہلاتا ہے نا؟ میر تقی کے پوچھنے پر مانور سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ پھر میر ہادی کیسے ناجائز ہوا مانور؟ میر تقی کے سنجیدہ سوال پر مانور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں سمجھی؟ مانور کی چپ پر میر تقی پھر سے کہہ گیا تھا۔ مانور چپ رہی، اس کا دماغ معوف تھا۔ میر تقی ہولے سے مسکرایا تھا۔ ہمارے دین کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی مذاہب ہیں، وہاں بھی لوگ شادی کرتے ہیں، بچہ پیدا کرتے ہیں، تو کیا وہ سب ناجائز ہیں؟ نہیں ماں۔ مانور سوچ گئی کہ ارسلان افتخار اور سلامت جہاں کا رشتہ تو ناجائز تھا، پھر میر ہادی؟ میر تقی مانور کی سوچ پڑ گیا۔ میں مانتا ہوں ان کا رشتہ ناجائز تھا، لیکن میر ہادی معصوم پیدا ہوا ہے، ایسا میر ہادی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی اس نے کہا تھا کہ مجھے ناجائز تعلق کی بنا پر پیدا کیا جائے۔ یہ سب اوپر والے کے کام ہیں، جانتی ہو ماں؟ جب ڈیڈ کو میر ہادی کا معلوم ہوا تھا، انہوں نے تب سے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ جب وہ بدحال میں ملا، ڈیڈ نے تبھی اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیا۔ باپ چاہے الگ صحیح، لیکن ایک ماں سے۔ میر تقی کہتا چپ ہوا تھا۔ وجہ مانور کا سسکیوں سے رونا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتا میر تقی مانور کا ماتھا چوم گیا تھا۔ آج جب ماضی کے دریچے کھلے ہیں تو انہیں پورا کھولنے دو، تاکہ آگے بہتر فیصلہ کر سکیں ہم۔ اب تک میں اکیلا یہ جنگ لڑ رہا تھا، لیکن آج سے اب آپ میرے ساتھ ہیں۔ کیوں ہے نا آپ میرے ساتھ ماں؟ میر تقی کے پوچھنے پر مانور سر اس بات میں ہلایا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی جس میں آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ سراپا محبت ہیں آپ، اور میں ہر پل آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ہم قدم ہونے کی، بس اتنا ہی مان۔ میر تقی اس سے ماں سے چاہتا تھا، وہ مسرور ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا میر؟ پھر یہ کہ ڈیڈ نے اپنی بیوی کے نام جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ ساری میر ہادی کے نام کر دی۔ میرے حصے میں ڈیڈ کی پراپرٹی ہے جو میر تقی سے زیادہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میر ہادی کو اس کے حصے سے محروم کروں، کیونکہ ڈیڈ ارسلان افتخار کی فطرت جانتے تھے۔ وہ حسن پرست انسان تھا، جہاں اسے حسن ملتا وہ مکھی کی طرح بھن بھناتا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اسے کبھی بھی میر ہادی میں دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر ایک ڈر مجھے ابھی تک لاحق ہے کہ اگر اس نے میر ہادی کو بتایا اور جب میر ہادی نے مجھ سے سوال کیا تب کیا ہوگا؟ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ مانور نے میر تقی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جب میری ارسلان افتخار سے ملاقات ہوئی اس نے اپنی امانت کا ذکر کیا تھا۔ اس بات نے مجھے ڈرا دیا ماں، اگر میر ہادی نے مجھ سے سوال کیا تب میں کیا کروں گا؟ بے بسی سے میر تقی کہہ گیا تھا۔ مانور اس صورتحال میں خود بے حال تھی۔ اس رات نے مانور پر بہت کچھ آشکار کیا تھا۔ مانور نے بے حال سے میر تقی کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا مضبوط حصار میر تقی کے گرد باندھ گئی تھی۔ میر تقی ماضی کی داستان سنا کر پرسکون ہوتا مانور کی باہوں میں سو گیا تھا۔ وہ ساری رات بے فکر سویا رہا۔ آج اس نے اپنا غم ہلکا کیا تھا، دماغ سے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ مانور میر تقی پر فلیس دیتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ نیند میں ڈوبی گہری بوجھل سانسیں میر تقی کی اپنی گردن پر محسوس کرتی رہی۔
نہ مہنور نے میر تقی کو خود سے الگ کیا اور نہ میر تقی اس پناہ سے نکلا تھا۔ رات بیتتی گئی، رات کے اندھیرے کو صبح کے اجالے نے نگل لیا تھا۔ میر تقی کا سر سرہانے رکھتی مہنور فجر کی نماز ادا کرنے چلی گئی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ میر تقی کے سلامتی کی دعا مانگ کر اس کے حق میں آسانی مانگ گئی۔ اسے پتا تھا اس کا رب اسے مایوس نہیں کرے گا، وہ رب اس کے ساتھ، کیونکہ میر تقی حق پر ہے۔ حق کے راستے میں اگرچہ دشواریاں ہیں مگر سکون اور راحت بھی اسی میں ہے۔ خود کو اکیلا بستر پر پاتی نادیہ ایک دم اٹھی تھی، اپنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹ گئی تھی۔ اس کی حالت ایسے کرنے والا خود غائب تھا، جس کا ثبوت ہوٹل کا یہ خالی کمرہ دے رہا تھا۔ سرہانے کو اپنی گود میں رکھے نادیہ کے لمحات یاد کر گئی تھی۔ کیا شدت دکھائی تھی ارسلان افتخار نے اسے، ابھی 2 ہی ملاقاتیں ہوئی تھیں اور یہ نادیہ نے یہ سب کب سوچا تھا؟ رات جتنی شدت ارسلان افتخار نے دکھائی تھی اتنی شدت سے نادیہ نے رد عمل دیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر نادیہ کی نظر پڑی، تب چونکہ اس پہ پڑا نوٹ وہ اٹھا گئی تھی۔ کھول کر اسے پڑھتی وہ مسکرائی تھی۔ It was nice to meet you baby. Wanna meet you again and again. اف، نادیہ کہتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ سل کے بزر ہونے پر اس کی توجہ بھٹکی، سل کے تلاش میں نظر کی جو سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ نادیہ بیڈ سے اٹھتی رکی تھی، پھر اپنی حالت اظہار پر غور کرتی دل کھول کر مسکرائی تھی۔ سل دوبارہ سے بزر ہونے لگا تھا جس کو پک کرتی نادیہ نے کان سے لگایا تھا۔ کدھر ہو تم دیا؟ روحان کی پریشان کن آواز پر نادیہ کی شوخی ہوا ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بتاؤ مجھے، میں آتا ہوں تمہیں لینے۔ جانتے بھی ہو آج میری فلائٹ ہے 2 گھنٹے تک اور تم گھر ہی نہیں ہو۔ روحان کے شکوے پر کمرے کی چاردیواری پر نظر ڈالی، سامنے لگی گھڑی 8 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس ہی ہوں گی، دوست کی طرف رات رک گئی تھی، ابھی اٹھی ہوں۔ مختصر بات کرتی نادیہ نے کال کٹ کی اور واش روم کا رخ کر گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی تھی، کمرے سے اپنا سامان اٹھاتی اور چیک آؤٹ کر گئی۔ اپارٹمنٹ آتے ساتھ ہی وہ روحان کے گلے لگ گئی تھی اور جو جانے کو مکمل تیار تھا۔ آئی ایم سوری جان، دیا تم بہت عجیب ہو گئی ہو، خدا را اپنا خیال رکھنا اور لوٹ آنا، یہاں کچھ نہیں ہے ہمارا۔ کم آن روحان، میں ٹھیک ہوں، لندن سے میری یونی فیلو یہاں پاکستان آئی تھی، اسی کے پاس رکی تھی میں رات۔ نادیہ نے روحان کے پوچھنے پر جھوٹ بولا تھا۔ روحان سر جھٹا کیا تھا، پھر لمبی سانس لیتا پوچھ گیا، ایئرپورٹ ڈراپ کرو گی مجھے؟ آف کورس چلو، نادیہ کہتے الٹے قدم واپس لے گئی، اپنا سامان اٹھائے روحان اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسلام آباد کی روڈز پر رش معمول کا تھا۔ ان مناظر کو دیکھتا روحان ان پلوں کو یاد کر گیا جب وہ مہنور کے تلاش میں یہاں کی سڑکیں چھان گیا تھا۔ اس کے پیچھے آنا، اسے سوچنا اور اسے چاہنا، یہی رہ جانا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، نادیہ اب دیدہ ہوتی کہہ گئی تھی۔ روحان سامان ٹرالی میں رکھتا اسے دیکھ گیا تھا، ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ یہی کہ تم بھی اپنا خیال رکھو گی، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرو گی جس سے تم یا میں ہرٹ ہوں۔ اوکے، نادیہ کہتی اپنی آنکھوں پر گلاسز لگا گئی تھی۔ روحان آگے ہوتا اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ اس مان پر نادیہ کی آنکھیں چھلکنے کا تیار تھی مگر وہ ضبط کر کے روحان اس سے ملتا بورڈنگ کے لیے چلا گیا۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ خاموش ڈائننگ ٹیبل پر ارسلان افتخار کی آواز گونجی تھی۔ شازیہ کا ہاتھ اس بات پر تھما تھا۔ شادی؟ وہ حیرت انگیز تھی۔ ہاں شادی، ارسلان افتخار نے تحمل سے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ شازیہ نے احتجاج بلند کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اب تک میری جتنی گرل فرینڈز تھیں ان سب میں وہ چام نہیں تھا، حتیٰ کہ تم میں بھی وہ چام اب نہیں رہا جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ سلامت جہاں کے بعد کل مجھے ملی تھی اور اب میں اسے جلد ہی پرپوز کرنے والا ہوں، ارسلان افتخار بے باکی سے کہہ گیا تھا۔ شازیہ اپنے آنسو ہی پی سکی۔ جاننا چاہو گی کہ وہ کون ہے؟ ارسلان افتخار شازیہ کی جانب جھکتا پوچھ گیا تھا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ سرخ آنکھوں سے شازیہ نے پوچھا کہ اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ ارسلان افتخار مسکرایا تھا۔ بدبخت نہیں، خوش بخت ہے وہ، اور نام ہے نادیہ جبی۔ ارسلان افتخار کے انکشاف پر شازیہ کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ جس انسان کا نام لے رہا تھا دماغ اسے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بنا پلکوں کو جھپکاتے وہ ارسلان افتخار کو دیکھتی رہی جبکہ آنسو اس کے رخسار پر بہہ گئے تھے۔ حیران رہ گئی نا تم کہ تمہاری جگہ جو آ رہی ہے وہ تم سے بھی کم عمر ہے؟ نادیہ صفاقی سے آنسوؤں کو صاف کرتا ارسلان افتخار آخر میں مسکرا گیا تھا، پھر اٹھا تھا۔ شازیہ کی نظروں نے اسے گھر سے جاتا دیکھا تھا، ٹیبل پر سر رکھے وہ رو دی۔ دماغ میں ارسلان افتخار کی باتیں گونج رہی تھیں جبکہ نادیہ کے نام پر اس کے آنسو تھمے تھے۔ وہ اور ذلت نہیں سہ سکتی تھی، ہر بار ارسلان افتخار نے اسے دوہری اذیت سے دوچار کیا تھا۔ ایک فیصلہ کرتے وہ اٹھی تھی۔ میر آپ جاؤ گے ہسپتال؟ مہنور کے پوچھنے پر میر تقی کے ہاتھ رکے تھے۔ کچھ پل رک کر اس نے مرر میں اپنے پیچھے کھڑی مہنور کو دیکھ گیا تھا، پھر دوبارہ سے اپنے بال بنانے لگا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مہنور چھپ رہی تھی۔ میر تقی تیار ہوتا مہنور کا ماتھا چوم گیا تھا جبکہ مہنور نے اس کی نظر اتاری تھی۔ چلیں؟ مہنور کا ہاتھ پکڑے میر تقی کمرے سے نکلا تھا۔ نیچے آ کر مہنور نے کچن کا رخ کیا تھا۔ میڈ سے ناشتے لے کر وہ ٹیبل پر میر تقی کے آگے رکھ گئی تھی۔ میر تقی مسکرایا تھا، مہنور جواباً مسکرا دی تھی۔ السلام علیکم، عائشہ کہتی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، میر ہادی کی کوئی خبر؟ میر تقی نے جواب دے کر پوچھا تھا جبکہ مہنور سے وہ پہلے ہی مل چکی تھی۔ میر ہادی کی کال آنے پر وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ جی بھائی، مما بھی ٹھیک ہے اور ہادی بھی، ابھی ان کی کال آئی تھی، دوپہر تک مما کو ڈسچارج کر دیں گے، میں ہسپتال ناشتہ ہی لے کر جا رہی ہوں۔ عائشہ کے بتانے پر میر تقی سر اس بات میں ہلا گیا تھا۔ مہنور نے خاموش نظروں سے میر تقی کو دیکھا۔ اور دیدہ، آپ میرے ساتھ چلو گی ہسپتال؟ عائشہ میر تقی کی خاموشی پر مہنور سے پوچھ گئی تھی۔
اس آس پر کہ وہ اس کے ساتھ ہسپتال چلے۔ نہیں عائشہ، مجھے اسکول جانا ہے، اسٹاف کے ساتھ میٹنگ ہے میری۔ مہنور کے جواب پر عائشہ کو مایوسی ہوئی تھی، پھر سر جھٹک گئی۔ میر تقی اپنا ناشتہ مکمل کرتا اٹھا تھا، جس کا ساتھ مہنور نے بھی دیا۔ عائشہ خیال رکھنا اپنا، کوئی کام ہو تو مجھے کال کر دینا، میں 12 بجے تک آ جاؤں گی، مہنور سنجیدگی سے کہتے باہر کو آئی جہاں میر تقی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کون سی میٹنگ ہے جس کا مجھے معلوم نہیں ہے؟ میر تقی کے پوچھنے پر مہنور شرمندہ ہوئی تھی۔ سوری، جب آپ نے ہسپتال جانے کی حامی نہیں بھری تو میں کیسے جا سکتی تھی؟ تبھی میٹنگ کا کہا، مہنور کہتے سر جھکا گئی تھی۔ ماں، ایک بات کہوں آپ سے؟ میر تقی کار کا دروازہ بند کرتا مہنور کو دیکھ رہا تھا جو فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مہنور نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ماں، جب ہمارے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو تو خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دوسرا، میرا جیسا بھی تعلق ہو ان کے ساتھ، آپ میری وجہ سے اپنے تعلقات ان کے ساتھ خراب مت کرو۔ مجھے خوشی ہوئی آپ نے مجھے سمجھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اختلاف کرو، سمجھی؟ رسانیت سے میر تقی کیا تھا؟ مہنور سمجھتی سر ہلا گئی تھی۔ میر تقی اپنا سر مہنور کے سر پر رکھتا مہنور کا سر گھما کیا تھا۔ گڈ گرل۔ جبکہ مہنور سمجھ نہ سکی، پہلے اس نے جب سلامت جہاں کے قریب ہونا چاہا، میر تقی نے اسے جھٹکا تھا، مگر اب شاید میں سب جان گئی ہوں، کہیں میں مما سے نفرت نہ کروں، تبھی میر نے ایسا کیا۔ نفاست سے کار چلاتے میر تقی کو مہنور دیکھتی سوچ گئی تھی۔ دوپہر کا لنچ ساتھ کریں گے، ارسلان افتخار کا میسج پڑھتی نادیہ مسکرا دی تھی۔ اسے اوکے کا رپلائی کر کے اس نے سیل ٹیبل پر رکھا، بچوں کی اٹینڈنس کاؤنٹ کر کے اس نے فائنل کی اور ایڈمن آفس میل کر دی۔ اس کام سے فراغت پاتی ٹیچرز اٹینڈنس دیکھتی وہ رکی تھی، پینسل کو منہ میں دبائے وہ بولی، ٹیچر شازیہ چھٹی پر ہیں؟ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہوا؟ چلو پتہ کرتے ہیں۔ پھر کہہ کر نادیہ اٹھی تھی، مگر گلاس وال کے باہر کے منظر پر اس کے قدم رکے تھے۔ بہت جلد تم اس بلڈنگ سے کیا میر تقی کی زندگی سے باہر ہوگی، بھسم کرتی نظروں سے مہنور کو تکتی نادیہ کہہ گئی تھی، پھر پاؤں پٹکتی وہ واش روم چلی گئی تھی۔ سلیبس سیٹ کرتی مہنور نے فائل اٹھانے ایڈمن کا رخ کیا، راستے میں وہ سب ٹیچر سے ملتی آئی تھی۔ پیچھے سیکشن کا ڈور کھول کر وہ ایڈمن جانے لگی کہ میر تقی نے آفس کا دروازہ کھولا اور مہنور کو اندر کیا تھا۔ اس عمل پر وہ بڑبڑائی تھی، دل نے شور بھی مچایا تھا اور لمس نے آگاہی دی تھی کہ یہ میر تقی ہی ہے۔ میر تقی مہنور کے لبوں سے لبوں کو جوڑے اپنے پیاس بجھا رہا تھا، مہنور بس اس کا ساتھ دیتی رہی۔ سیل پر آتی کال پر میر تقی کا ردھم ٹوٹا تھا۔ آفس کی لائٹ آن کرتا اس نے سیل پر آئی کال پک کی اور مہنور کو دیکھا تھا جس کی لپسٹک بکھر گئی تھی، ساتھ ہی حجاب بھی بے ترتیب ہو گیا تھا۔ آنکھوں کو بند کیے وہ کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ بات مختصر کر کے میر تقی مہنور کے قریب آیا تھا۔ میر تقی کی موجودگی محسوس کرتی مہنور نے اپنی آنکھیں کھولی اور میر تقی کی پرشوق نظریں دیکھتی وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ جانتی ہیں ماں، جب آپ پر میری قربت کے رنگ آتے ہیں میں زندگی جینے لگتا ہوں۔ میری زندگی میں آنے کا، مجھے اپنانے کا، میرے ماضی کو جان کر پھر بھی میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ میر تقی کہتا مہنور کے ہاتھ چوم گیا جبکہ فائل ابھی تک ہاتھ میں تھی۔ میر، ہانپتی ہوئی سانسوں میں مہنور نے میر تقی کا نام لیا۔ جی جانے حیات، مخمور لہجے میں میر تقی کہہ گیا تھا جبکہ آگے کی جانب پیش قدمی جاری و ساری تھی۔ ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں، اسکول آفس ہے، کہ کچھ تو خیال کریں آپ، مدھم لہجے میں رک رک کر مہنور میر تقی سے کہہ گئی تھی جو اس کی ایک ایک آنکھ چوم رہا تھا۔ تو کیا گھر چلیں؟ میر تقی کے کہنے پر مہنور کی سانسیں تھمیں۔ پلیز، احتجاج بلند ہوا تھا۔ میر تقی مسکراتا پیچھے کو ہوا تھا۔ مہنور اپنی جان چھوٹ جانے پر شکر کا کلمہ پڑھ گئی تھی۔ میں جاؤں؟ میرا دل نہیں کر رہا آپ کو بھیجنے کا۔ پلیز میر۔ جائیں، مگر حجاب ٹھیک کر لیں اور لپسٹک بھی۔ میر تقی مہنور کی حالت دیکھتا مسکرا کر کہہ گیا تھا جبکہ واپس جاتے مہنور کے قدم رکے تھے۔ اس کی حالت اف، وہ پلٹتی آفس واش روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے میر تقی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کیا تھا۔ اصغر، میر تقی میر کی کوئی خامی تلاش کرو، اسے ایسی چوٹ دینا چاہتا ہوں میں۔ وہ بلبلا اٹھے۔ میٹنگ میں بہت اچھل رہا تھا وہ سب کے ہوتے ہوئے میں کوئی کڑا فیصلہ نہ کر سکا۔ جواد ظریف کے کہنے پر اصغر خوش آمدی کرتا بولا، جیسا آپ کہو سر، لیکن ٹیچرز ہراسمنٹ پر کوئی قانون نہیں بننے دینا ورنہ سارے ملک میں بدنامی میری ہوگی۔ بات آپ میری سمجھ گئی ہو نا؟ ہاں، سمجھ گئی ہوں میں۔ ویسے تم بڑے کمینے انسان ہو، اپنے اسٹاف میں کسی کو نہیں بخشا تم نے۔ جواد ظریف ہنسا تھا، اصغر کی سیانی ہنسی ہنس دیا تھا۔ بس جی، ہو جاتا ہے کبھی کبھی لانتی انسان نہیں۔ ہر دوسرے ماہ تمہارے اسکول سے ہیرسمنٹ کیس اٹھتا ہے، یہ تم ہو جو دبا دیتے ہو ان لڑکیوں کو، مگر جو لڑکیاں میر تقی میر کے اسکول گئی ہیں نا وہ تمہارے لیے مصیبت بن سکتی ہیں، ذرا بچ جانا۔ میر تقی میر نے بھی کچی گولیاں نہیں کھائیں۔ جواد ظریف کہتا رکا تھا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جواد ظریف کہتا کال بند کر گیا تھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ کھڑا ہوا تھا، سامنے والی شخصیت نے اس کی بولتی بند کروا دی تھی۔ کیسے ہو جواد ظریف؟ ارسلان افتخار نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواد ظریف نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ کمینے انسان، تو کب واپس آیا؟ جواد ظریف کے کہنے پر ارسلان افتخار مسکرا دیا۔ بس چند دن ہوئے اور آتے ساتھ ہی 2 شکار کر چکا ہوں میں، ارسلان افتخار کمینگی سے کہتا بیٹھ گیا تھا۔ جواد ظریف نے کافی منگوائی تھی۔ ویسے ہو تم بڑے سے بڑے کمینے، چند دن پہلے آئے ہو آتے ساتھ ہی لگ گئے۔ ویسے اس بار کہاں شکار کیا تم نے؟ جواد ظریف ایک آنکھ ونک کرتا کہہ گیا تھا۔ ارسلان افتخار ہنسا تھا، یہ سرپرائز ہے۔ ویسے بتاؤ تم کس سے بات کر رہے تھے اور یہ کون سا قانون نہیں لانا چاہتے تم؟ ارسلان افتخار کے پوچھنے پر جواد ظریف نے اسے ٹیچرز ہیرسمنٹ قانون کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہ میر تقی میر کتنا خواہاں ہے اس قانون کا۔
ارسلان افتخار کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ قانون بننا یعنی سارے پرائیویٹ سیکٹر کے بھیڑیوں کے لیے یہ قانون شکنجہ ہے جس کی گرفت مضبوط ہونی تھی۔ تم نے کیا سوچا پھر؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ آفس بوائے کے رکھے گئے کافی مگ کو اٹھایا ارسلان افتخار نے پوچھا تھا۔ جواد ظریف بھی کافی کا سپ لیتا بولا تھا، میں یہ قانون نہیں بننے دوں گا۔ اگرچہ کمیٹی کی ایک قرارداد منظور کر چکی ہے، مگر اس قانون کا بننا مطلب ہم سب کے گرد گھیرا تنگ ہونا ہے، ان میں شاید تم بھی شمار ہو۔ جواد ظریف سنجیدہ ہوتے کہہ گیا۔ ارسلان افتخار نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا، وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ سلامہ جہاں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھیں، عائشہ نے اسے کمرے میں آرام کرنے کا کہا اور لنچ تیار کروانے لگی۔ تبھی مہنور اسکول سے واپس چلی آئی۔ کیسی ہو تم؟ عائشہ سے پوچھنے پر وہ بس مسکرا دی۔ مما کدھر ہیں؟ مہنور کے پوچھنے پر اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ مہنور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سلامہ جہاں کے کمرے میں چلی گئے جو گہری سوچ میں گم تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور میر؟ سلامہ جہاں کہتی رکی تھی۔ مہنور سمجھتی بولی، وہ بھی ٹھیک ہیں، آپ بتائیں کیا کھائیں گے آپ؟ سلامہ جہاں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی مہنور نے پوچھا تھا۔ جانتی ہو مہنور، میں نے بہت نظر انداز کی ہے میر تقی، لیکن وہ بہت صابر بچہ تھا، اپنے بچپن سے ہی اپنے ڈیڈ کے بہت قریب تھا، ناپ تول کر بولتا تھا۔ آپ کے نظر انداز کرنے کی کیا وجہ تھی مما؟ مہنور کے اچانک پوچھنے پر سلامہ جہاں جو میر تقی کا ماضی یاد کر رہی تھی رکی تھی، سنجیدہ نظروں سے مہنور کو دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں اچھی ماں نہیں تھی۔ اچھی ماں؟ میں سمجھی نہیں۔ ماں تو ماں ہے، اچھی یا بری تو نہیں؟ مہنور جواباً پوچھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مگر میں ماں بھی نہ بن سکی اس کی، وہ بہت رویا تھا اس دن۔ ماضی کی ہولناکیوں کو کہتے سلامت رکی تھی، مہنور کی سانسیں تھمی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مہنور ایک سانس میں کہا۔ ایک عورت بے وفا ہو سکتی ہے، ایک بیوی، محبوبہ، بیٹی اور بہن بے وفا ہو سکتی ہے، وہ عورت کیسے بے وفا ہو سکتی ہے جس نے ایک بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اپنے خون سے اسے سینچا؟ کیسے مما؟ مہنور کہتے سسکی تھی، حیران اور صدمے میں گری سلامہ جہاں کو وہیں چھوڑتی وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ سلامہ جہاں کی آنکھوں سے نیر بہنے لگی۔ عائشہ نے کچن سے مہنور کو بھاگتے ہوئے دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ اندر آتا میر ہادی مہنور کی اس حرکت پر حیران ہوتے کچن میں آیا تھا۔ عائشہ دیدا کو کیا ہوا؟ وہ ایسے؟ مجھے نہیں پتا ہادی، دیدا ابھی مما کے پاس تھی، میں کچن میں سوپ بنا رہی تھی، تب دیدا یوں روتے ہوئے اوپر گئی ہیں۔ عائشہ کے پریشان کن لہجے پر میر ہادی پریشان ہوتا سلامہ جہاں کے کمرے کی طرف آیا۔ عائشہ بھی پیچھے پیچھے آئی تھی۔ مما اپنے زخموں پر روتے سلامہ جہاں میر ہادی کی آواز سنتی اپنے آنسو صاف کر گئی تھی، مگر کمرے میں آتا وہ دیکھ چکا تھا۔ مما؟ جی میر ہادی، سلامہ جہاں نے لہجے کو متوازن رکھتے ہوئے پوچھا، مگر لہجہ رونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ کچھ نہیں مما، آپ آرام کرو، عائشہ آپ کے لیے سوپ بنا رہی، میر ہادی کہتا کمرے سے باہر آیا تھا۔ عائشہ بھی پیچھے تھی۔ عائشہ جب تک مما خود نہ بات کریں تم کچھ مت پوچھنا ان سے، اور نہ ہی دیدا سے، میں نہیں چاہتا گھر کا سکون خراب ہو، ریلیکس رہو، میر ہادی کہتا عائشہ کا ماتھا چوم گیا تھا، وہ وسوسوں میں گھری رہ گئی تھی۔ کھانا کیسا لگا؟ رغبت سے کھاتے نادیہ مسکرا گئی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے اسلام آباد میں، مگر اس نے آج سے پہلے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں کا ذائقہ ہی الگ تھا۔ بہت اچھا ہے، یہاں کا ماحول بھی بہت پرسکون ہے۔ اسلام آباد بہت ہوٹلنگ کی، مگر یہ ہوٹل میری نظروں سے اوجھل رہا، نادیہ اس ہوٹل کی تعریف کرتی کہہ گئی تھی۔ ارسلان افتخار مسکرایا تھا۔ یہ بات تو ہے، بہت پرانا ہوٹل ہے یہ، پرسکون فضا، بھی میں بہت بار یہاں آیا ہوں، اب تو یہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، شاید موٹر وے بننے کی وجہ سے، مگر یہاں کا ٹیسٹ آج بھی ویسا ہی ہے، ہوٹل کی تعریف کرتے ارسلان افتخار نے بتایا۔ یہاں آپ کتنی بار آئے ہیں؟ بہت بار آنے پر نادیہ نے پوچھا، جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ ارسلان افتخار سمجھتا بتا کیا؟ بے فکر رہو، تمہارے سوا یہاں کوئی اور رات سے پہلے نہیں آئی، میرے ساتھ یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ یہاں آتا تھا میں، تب یہ صرف ڈھابا تھا جو سراسر جھوٹ تھا۔ اس پر نادیہ یقین کرتی بولی، سچی میں؟ مچی میں، ارسلان افتخار نے تصدیق کی تھی۔ نادیہ مسکرا دی تھی، پھر اسٹیک کھانے لگی۔ ارسلان افتخار نے اسے مصروف دیکھ کر کوٹ کے پاکٹ سے رنگ نکالی اور نادیہ کے آگے رکھی۔ نادیہ کا ہاتھ رکا تھا، اس نے حیرانی سے پہلے رنگ کو پھر ارسلان افتخار کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ سب میرا مطلب؟ اپنے لب تر کرتی نادیہ چپ ہوئی تھی۔ ارسلان افتخار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ نادیہ نے جھجک کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ ہمارا فزیکل ریلیشن ہے نادیہ، پھر تم کیوں جھجک رہی ہو؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اپنانا چاہتا ہوں تمہیں میں۔ ارسلان افتخار کے سیدھا پرپوز کرنے پر نادیہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ہوش میں آتی وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ ارسلان افتخار نے اسے یوں جاتے دیکھ کر ہوٹل کے انٹرنس پر پکڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، اپنے بازو ارسلان افتخار کی گرفت سے آزاد کرواتی نادیہ دبا دبا سا چینکی تھی۔ آس پاس کے لوگ ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ گرفت مضبوط کیے ارسلان افتخار نے نادیہ کو اپنی جانب کھینچا تھا اور اس کے کان میں پھونکا، مجھ سے نظریں مت چراؤ، فدا ہو گیا ہوں تمہارا۔ جس شدت اور طلب سے تم نے میرا ساتھ دیا تھا، وہی شدت اور طلب مجھے ساری زندگی چاہیے، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ ارسلان افتخار کا دل آیا ہے تم پر۔ نادیہ کانپ اٹھی تھی، بھرائی آنکھوں سے ارسلان افتخار کو دیکھتی وہ بولی تھی، شاید اسے ترس آ جائے۔ یو آر ہرٹنگ می ارسلان۔ آئی ول بی نادیہ، کاز آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈکٹ ٹو یو۔ گو اینڈ بی ریڈی فار می، ٹو نائٹ وی اسپینڈ ٹوگیدر اگین اینڈ اگین۔ مگر وہ طرز کھانے کے بجائے اسے مزید ڈرا گیا تھا۔ نادیہ نے اپنی گرفت ہلکی محسوس ہونے پر خود کو آزاد کروایا تھا اور ہوٹل سے نکلی تھی۔
پیچھے ارسلان افتخار اسے جاتا دیکھ کر چپ تھا۔ شام میں میر تقی ولا واپس آیا۔ سارا گھر اندر سے سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر میں چھائی خاموشی اسے کھلی تھی۔ میر ہادی سلامت جہاں کے کمرے سے نکلا، میر تقی کو دیکھا، ادھر ہی چلا آیا تھا۔ سب کدھر ہے میر ہادی؟ بھائی مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، میر تقی کے پوچھنے پر میر ہادی الٹا کہہ گیا تھا۔ میر تقی کو تشویش ہوئی، فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ میر ہادی اسے دوپہر وہی بات بتا گیا، اور بھائی تب سے ماما چپ اور بھابھی اوپر ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ عائشہ سے کہنا میرا اور مانور کا کھانا اوپر ہی میٹ کے ہاتھوں بھجوا دے، تم آرام کرو، میں ذرا آیا۔ میر تقی میر ہادی سے کہتا سلامت جہاں کے کمرے کی جانب چل دیا۔ میر ہادی افسردگی سے سر ہلا گیا تھا۔ میر تقی کمرے میں آیا، کمرے میں بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میر، سلامت جہاں کمزور لہجے میں پکار گئی، آپ نے ماں سے ایسا کیا کہا کہ وہ دوپہر سے نیچے نہیں آئی؟ میر تقی کے اسپاٹ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر سلامت جہاں تھمی تھی۔ آنکھوں میں آنسوؤں نے ڈیرا ڈالا۔ اسے تھا کہ میر تقی اس کی طبیعت کا پوچھنے آیا، مگر وہ خوش فہمی کا بت پل بھر میں پاش ہوا تھا۔ آپ کی خاموشی کا کیا مطلب لوں میں سمجھی تھی تم میرا حال احوال پوچھنے آئے ہو۔ سلامت جہاں کمزور نحیف لہجے میں شکوہ کر گئی تھی۔ میر تقی استہزائیہ ہنس دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کا حال و احوال پوچھنے آیا ہوں؟ تو یہ سراسر غلط ہے۔ میرے اس کمرے میں آنے کی وجہ میری بیوی ماہنور ہے۔ اب آپ بتائیں گے کہ کیا بات ہوئی ہے آپ کی؟ کچھ نہیں، بس ماضی کی دبی راکھ جل اٹھی ہے، لب چبائے سلامت جہاں بولی۔ وہ تو جل نہیں ہے، مشہور زمانہ افسانہ جو نمودار ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ میری ایک بات سمجھ جائیں اور اپنے اس ہوتے سوتے کو بھی سمجھا دیں کہ مجھ سے اور میرے بھائی سے دور رہے، ورنہ انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ میں ہر حال میں اپنے ڈیڈ سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کروں گا۔ سلگتی نظروں سے سلامت جہاں کو دیکھتے ہوئے میر تقی کہہ گیا تھا۔ سلامت جہاں سسکی تھی کیونکہ میر تقی اب بھی اس پر شک کر رہا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلامت جہاں اپنے حق میں چیخ اٹھی تھی۔ چیخنے سے سب نہیں بدلتا، چلتا ہوں اس امید سے کہ آپ مانور کو اس سب میں مت لائیں، وہ معصوم ہے، آگے ہی سب جانتی ہے، وہ نڈھال ہے۔ میر تقی کمرے سے جانے کو پر تولتا کہہ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹے سلامت جہاں میر تقی کی اس بات پر کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ مانور کے سوال کی اسے اب سمجھ آئی تھی۔ کیا وہ سب جانتی ہے میر؟ یاس امید سے پوچھا گیا۔ بالکل جانتی ہے، سرد لہجے میں کہتا میر تقی کمرے سے نکلا۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ لہو چھلکانے کو تیار تھا، مگر وہ اپنا ضبط اس انسان کے آگے ہرگز نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ تبھی کمرے سے نکلتا وہ اوپر اپنی جان حیات کی جانب چل پڑا جو اس کے زخموں پر مرہم سی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ انسان کیا مجھے ہراس کرے گا؟ اس کی قربت میں گزرے چند پلوں کو وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں اسے جیتنے نہیں دوں گی۔ اگر وہ مجھے ڈرا سکتا ہے تو میں بھی نادیہ جبی ہوں۔ میر تقی کو اگر پا نہ سکی تو تمہاری بھی نہیں بنوں گی میں۔ مرر کے آگے کھڑی نادیہ بے تاثر سوچ رہی تھی۔ اس سیل کے رنگ ہونے پر اس نے روحان کے آتے کال پک کی تھی۔ کیسی ہو تم؟ روحان کے یہ الفاظ آج سے پہلے اسے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ آنکھوں میں آنسو در آئے تھے۔ جس کو پیتی وہ اپنا لہجہ برقرار رکھتی بولی تھی، ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو ڈیڈ؟ میں اور ڈیڈ ٹھیک ہیں، تم مجھے کیوں اپسیٹ لگ رہی ہو؟ روحان کے پوچھنے پر نادیہ اپنے لب چبا گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ کس بھنور میں وہ پھنس گئی ہے؟ نہیں ٹھیک ہوں میں، باہر کوئی آیا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ نادیہ مختصر بات کرتی کال کٹ کر گئی تھی۔ تم مجھے ہلکا نہیں لے سکتے ارسلان، میں بھی نادیہ ہوں، مرر میں خود سے کہتی نادیہ رات کی تیاری کرنے لگی۔ ڈور ناک ہونے پر اس نے پہلے کیمرے سیٹ کی اور ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں ڈالتی دروازہ کھول گئی۔ ارسلان افتخار نادیہ کے بلیک ڈریس دیکھتا مسرور ہوا تھا۔ بکے اسے دیتے ارسلان نے اسے چوما تھا۔ نادیہ بدلے میں مسکرا گئی تھی۔ بکے پکڑے وہ اندر آئی، پیچھے پیچھے وہ خود تھا۔ اچھا سیٹ کیا تم نے اپنا اپارٹمنٹ؟ ارسلان افتخار اپارٹمنٹ پہ نظر ڈالتا کہہ گیا تھا۔ نادیہ نے مسکرانے پر اتفاق کیا تھا۔ آپ بیٹھو، میں ڈرنک لائی۔ نادیہ کہتی کچن میں گم ہوئی تھی۔ ڈرنک پی کر ارسلان افتخار نادیہ کو دیکھنے لگا جو بےہودہ لباس میں اس کا ایمان ڈگمگا چکی تھی۔ اس کا صبر اب لبریز ہونے کو تھا۔ ارسلان افتخار اٹھتا نادیہ کے پاس آیا اور نادیہ بلا جھجک کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں نہیں، روم میں، نادیہ کہتی ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی کمرے میں چلے گی۔ پیچھے ارسلان افتخار اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے آتا۔ تیز قدموں سے چلتا میر تقی اپنے کمرے میں آیا تھا۔ خالی کمرہ اسے اس وقت غصہ دلا گیا تھا، مگر غصے کو پیتا وہ کمرے سے باہر آتا ٹیرس کی جانب آیا تھا۔ عشاء کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا۔ میر تقی نے مانور کی تلاش میں نظر ڈالی جو اسے بیڈ پر بیٹھے نظر آئی تھی، خاموش اور چپ چاپ سے، بالکل اس اندھیری رات کی طرح۔ ماں، پیار بھری پکار تھی۔ جی میر، ویسے ہی محبت بھرا جواب آیا تھا۔ آپ یہاں ایسے ہی کیوں بیٹھی ہیں؟ میر تقی مانور کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھ گیا تھا۔ ویسے ہی، آپ کب آئے؟ میر تقی کو دیکھتی مانور نے پوچھا تھا، جبکہ میر تقی کے سوال کو وہ گول کر گئی تھی۔ میر تقی اسے اپنے حصار میں لے آیا جس میں آتی ہی مانور نے ایک لمبا سانس لے کر میر تقی کے سینٹ کی خوشبو محسوس کی اور آنکھوں کو موندا تھا۔ جانے حیات، دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کو میر تقی نے توڑا تھا۔ مانور میر تقی میں سمٹتی کہہ گئی تھی۔ میر تقی نے حصار مزید مضبوط کیا تھا۔ کیا بات ہے جانے حیات؟ کیوں چپ چپ بیٹھی ہیں آپ؟ میر، آپ سے ایک بات کہوں؟ بولو جانے حیات، مجھے کبھی مت چھوڑنا، میں آپ کے بنا کچھ نہیں ہوں، آپ میری رگ رگ میں بس گئے ہیں۔ مدھم آواز سے مانور نے اپنی بات کی تھی۔ میر تقی خوشگوار احساسات سے دو چار ہوا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کبھی نہیں میری جانے حیات، ویسے یہ اتنی محبت کب سے ہوئی آپ کو؟ مانور کو خود سے الگ کرتے میر تقی نے پوچھا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے وہ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کر گیا تھا۔ پتہ نہیں،
नज़रों को झुकाए महानूर बोली थी। मीर तकी ने ठोड़ी पर उंगली रखे महानूर का चेहरा ऊपर किया था। फिर किसको पता है माँ, अल्लाह जाने। परेशानी में मुब्तला कर दिया आपने मुझे, आंखों को झपकाए मीर तकी कह गया था। महानूर ने उसे हैरानी से देखा था। इस हैरानी में महानूर की आंखें बड़ी थी। मीर तकी बिना वक्त जाए कि महानूर की सांसें खुद के साथ यकजा कर गया था। भाई, मैम। टेरिस के दरवाजे के पास से आती मीट की आवाज़ पर मीर तकी ने महानूर को आज़ादी दी थी। महानूर अपनी फूलती सांसों की रवानी बहाल करने लगी। मीर तकी उसे खुद से लगा किया था। कमरे में रखो, हम आते हैं। मीर तकी ऊंची आवाज़ में बोला था। ये तो शुक्र था कि महानूर ने बेड की लाइट्स ऑन नहीं की थी, वरना मेड देख लेती। कमरे में रखो, हम आते हैं। मीर तकी ऊंची आवाज़ में बोला था। ये तो शुक्र था कि महानूर ने बेड की लाइट्स ऑन नहीं की थी, वरना मेड देख लेती। तब क्या होता। महानूर मीर तकी के हिसार में छुप सी गई थी। चलो अब आप खाना खाएं, आपको बाद में खाऊंगा। मीर तकी शरारती अंदाज में कहता खड़ा हुआ था। महानूर ने आंखों को बड़ा किया था। मीर तकी उस अंदाज पर हंस दिया था। फिर महानूर को अपने हिसार में लिए कमरे में आया था। कैसी हो सलामत? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। थकी हुई सांस सलामत जहाँ ने खारिज की थी। अब क्या बाकी रह गया? शाजिया जितनी जिल्लत काटनी थी काट लिया, और अब क्या? नहीं सलामत, अभी बहुत कुछ मजीद सहना बाकी है हमारा। शाजिया मेड के आने पर खामोश हुई थी। मेड रिफ्रेशमेंट रखती चली गई थी। तुम कुछ कह रही थी, बेड पर बैठी सलामत जहाँ ने पूछा। अरसलान इस बार अलग करे। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसे एक तरफ मीर हादी वापस चाहिए तो दूसरी तरफ वो शादी करे। सलामत जहाँ इस्तेज़ाइया हंसी थी। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है शाजिया? मीर तकी ने मीर हादी के हवाले से मुझे तसल्ली दी है। मैंने उसका साथ देने का फ़ैसला किया। मैं मीर जहाँ का नाम मज़ीद ख़राब नहीं कर सकती। उसके साथ बेवफाई की और मीर तकी ने मुझे फिर भी यहाँ रखा हुआ है, वरना कौन रखता है मुझ जैसी औरत को। सलामत जहाँ की आंखें भीग गई थी। तुम ठीक कह रही हो सलामत। मीर तकी मेरे पास भी आया था कि मैं उसका साथ दूँ और अरसलान के ख़िलाफ़ हो जाऊँ, पर शाजिया कहती रुकी थी। पर यह कि वह तुम्हारी पहली मोहब्बत है और तुम उसकी सारी कजदाई के बावजूद भी उसे छोड़ नहीं सकती। शाजिया में शादीशुदा होते हुए उसके फरेब में आई और उसकी ज़िंदा निशानी मौजूद है, जबकि तुमने उसको प्रपोज़ किया था उसकी वजह से मुतासिर होकर। वह तुम्हारा शौहर तो बन गया, मगर वह तुमसे आज तक मोहब्बत नहीं कर सका, ना ही औलाद दे सका। वजह तुम जानती हो, अपनी औलाद हर जगह नहीं देता, वहीं देता है जहाँ पर उसे लगता है उसका फ़ायदा है। मीर एक तरह से ठीक कह रहा है शाजिया। वह तुम्हें इस जिल्लत और कैद तन्हाई से बचाना चाहता है जिसका वो कभी शिकार हुआ था। तल्ख हक़ाइक़ बयान करती सलामत चुप हुई थी। शाजिया के दिमाग की रगें फटने को थीं। खैर मरई नुक्ते को देखती ही शाजिया बोली थी। उसका अगला शिकार नादिया जबी है। वो उससे कब, कैसे और किस तरह से मिली मुझे नहीं पता, लेकिन अरसलान ने मुझे कहा है कि वो उससे शादी करेगा। सलामत जहाँ ने फटी आंखों से शाजिया को देखा था। ये वही नादिया जो मीर तकी के स्कूल में है, शायद मीर तकी की दोस्त भी। शाजिया कि तुम क्या कह रही हो? हमें नादिया को रोकना होगा, वरना सब गलत होगा। अरसलान एक तीर से बहुत से शिकार करना चाह रहे हैं, मगर ये सब ठीक नहीं है। या अल्लाह, और कितना सहना बाकी है, और कितना मुझे अजाब सहना होगा। मुझे माफ़ कर, मेरे बच्चों को अपनी अमान में रख। फटी आवाज़ में सलामत जहाँ चीखी थी। कमरे में आती महानूर सब सुनती अपनी जगह से हिल गई थी। ये कैसे कैसे इंकशाफात हो रहे थे, वह सब सहने की ताब नहीं रखती, पर दो औरतों को भंवर से निकालना उसने खुद पर फ़र्ज किया था। वो कमरे में आई थी सलामत जहाँ के साथ शाजिया ने झोंक कर महानूर को देखा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।